میں الحمدللہ ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ پریشر ٹیکٹکس نہیں چلیں گے. میں بالکل اس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح سے میں اس دن کنٹینر پہ کھڑا تھا جب ان پہ گولیاں چلائی گئی. اور میں اپنی قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا, میں نے ان کی آنکھوں میں شکست نہیں دیکھی, اور میں نے ان کی آنکھوں میں نا امیدی نہیں دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں جرت اور شجاعت دیکھی. میں نے ان کی آنکھوں میں اس قوم کا روشن مستقبل کی امید دیکھی. تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے شخص کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کا وہ مسیحا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم و فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تو خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے قومی دولت کو نہیں لوٹا. میں نے جو مجھے منصب ملا اور جو قوم کا پیسہ تھا میں نے اس کو امانت سمجھ کے خرچ کیا. یہ فیصلہ آباد میں میرے حلقے میں 14 ٹینڈر ہوئے, جن میں سے 13 بلو پہ ہوئے اور ایک ابو پہ ہوا. جو ابو پہ ہوا وہ 0.01 ابو پہ ہوا, یعنی بہت منیمل. اور جو بلو پہ ہوئے وہ 22% بلو پہ ہوئے, وہ 24% بلو پہ ہوئے. آپ ذی شعور سمجھدار لوگ ہیں, آج عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن ہے, یہ کیسے کک بیکس ہیں جو 24% بلو پہ ٹھیکے کروا کے میں نے حاصل کیے ہیں. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں, ان کے پاس میری CDR موجود ہے, فون کا ڈیٹا موجود ہے, محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر CCTV کیمراز موجود ہیں. اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں, کبھی گیا ہوں, تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا. تو خدا کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے قومی دولت کو نہیں لوٹا. میں نے جو مجھے منصب ملا اور جو قوم کا پیسہ تھا میں نے اس کو امانت سمجھ کے خرچ کیا. سو میں شروع یہاں سے کروں گا کہ کیا اقدامات میں نے اپنی منسٹری میں اپنے ٹینیور کے دوران لیے کرپشن کو کرٹیل کرنے کے لیے, میں کس حد تک کامیاب ہوا, اور صوبے کے عوام کو اور میرے محکمے کو میرے اقدامات کا کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا کہ اس سازش کے پیچھے کون ہے, اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ موٹے طور پہ دو الزامات لگے, ان کی ڈیٹیل میں آگے آتا ہوں. پہلا الزام تو یہ ہے کہ جو ٹھیکے ہیں ان میں کرپشن ہوئی, کیونکہ CNW کا کام سڑکیں بنانا ہے, اس میں صاف ظاہر ہے ٹینڈرنگ ہوگی. اور دوسرا الزام یہ لگا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ میں سائننگ اتھارٹی ہوں. صوبے کے جو رولز آف بزنس ہیں ان کے تحت وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی کلرک کا بھی ٹرانسفر کر دے. جو بڈنگ پروسیس ہے اس پہ میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ایک ایسٹیمیٹڈ پرائس ہوتی ہے 4.5% تک میکسیمم آپ اس سے اوپر جا کے بڈ کر سکتے ہیں. تو جو میرے پاس ریکارڈ اویلیبل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. یہ فیصلہ آباد میں میرے حلقے میں 14 ٹینڈر ہوئے, جن میں سے 13 بلو پہ ہوئے اور ایک ابو پہ ہوا. جو ابو پہ ہوا وہ 0.01 ابو پہ ہوا, یعنی بہت منیمل. اور جو بلو پہ ہوئے وہ 22% بلو پہ ہوئے, وہ 24% بلو پہ ہوئے. آپ ذی شعور سمجھدار لوگ ہیں, آج عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی کرپشن ہے, یہ کیسے کک بیکس ہیں جو 24% بلو پہ ٹھیکے کروا کے میں نے حاصل کیے ہیں. اچھا, اس کے بعد اگلا کام میں نے کیا کیا کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کروائی 27 کمپنیز, 27 ایسے ٹھیکے, جیسا کہ میں نے کہا میکسیمم آپ 4.5% اوپر جا سکتے ہیں. تو جو ٹھیکے پنجاب میں 4 سے 4.5% اوپر گئے میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کروائے. یہ ڈاکومنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ 27 ٹھیکے نکلے. 27 کی 27 کمپنیز نے انڈر ٹیکنگ دی کہ ان کی غیرت جاگ گئی ہے, ملکی حالات ان کے سامنے ہیں, وہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا
4-4.5% جو اوپر گئے ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ پرائس سے وہ قومی خزانے میں واپس جمع کروائیں گے. یہ پنجاب کی تاریخ میں نہ آج سے پہلے کسی کی غیرت جاگی ہے نہ آئندہ کبھی جاگے گی. سو یہ قومی خزانے کو 87 کروڑ کی بچت ہوئی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ کردار رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا میں نے اس پیسے کو قوم کی امانت سمجھا ہے اور میں نے انتہائی جاں فشانی محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ جو سازش تیار کی گئی یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. اچھا اب ایک FIR کاٹی جاتی ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے اور ایک ایکسین منڈی بہاؤدین اٹھتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ وہ محمد خان بھٹی صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے رشوت دیتا تھا اور جب میں ان کے گھر یہ رشوت دینے جاتا تھا تو علی افضل سائی اور مونس الہی وہاں پہ موجود ہوتے تھے. اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں کسی کی موجودگی اس کا جرم ثابت نہیں کرتی لیکن میں ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہوں اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں. ان کے پاس میری CDR موجود ہے, فون کا ڈیٹا موجود ہے, محمد خان بھٹی صاحب کے گھر کے باہر CCTV کیمراز موجود ہیں. اگر یہ صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کی رہائش گاہ پہ گیا ہوں, کبھی گیا ہوں, تو میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھوں گا. سو یہ جو ایپلیکیشن دی گئی ہے جس طرح میرے پہ جھوٹا بہتان لگایا گیا ہے تو بادی نظر میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو سازشی عناصر ہیں یہ محمد خان بھٹی صاحب پہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا. اچھا اب اگلا اس میں FIR میں میں ایکیوز نہیں ہوں, میں یہ بھی واضح کر دوں. FIR میں میرا رول صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ جب محمد خان بھٹی صاحب کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تھا. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جو 4 یا 5 پیمنٹس اس میں FIR میں بتائی گئی وہ میرے ٹینیور کی نہیں ہے. میرے ٹینیور میں صرف ایک الیج کی گئی پیمنٹ اور میں بتا رہا ہوں کہ منسٹر سائننگ اتھارٹی نہیں ہے, منسٹر کسی کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا. آگے مجھے ایک نیب کا نوٹس آ گیا, یہ بھی بہت مضحکہ خیز نوٹس تھا. اب نیب کا نوٹس کیا کہتا ہے, اسی FIR پہ جس پہ پہلے ہی کاگنیزنس اینٹی کرپشن لے چکا ہے اسی پہ FIA کاگنیزنس لیتا ہے اور اسی پہ نیب بھی کاگنیزنس لے لیتا ہے. جو نیب کا مجھے پہلا نوٹس موصول ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فرنٹ مین محمد خان بھٹی نے پیسے جمع کیے ہیں. اب کیونکہ اللہ الحق ہے, اللہ سچ کا خدا ہے, جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے. سو صرف 2 لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا. ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک ایپلیکیشن دی, اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا فرنٹ مین تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں, وہ تو اغوا ہوئے ہیں. سو کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے. سو انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے. تیسرا کام کیا ہوا؟ تیسرا کام یہ کیا گیا کہ فیصل آباد سے سرکاری ملازمین کو اٹھایا گیا, SDOز کو اٹھایا گیا, ایکسینز کو اٹھایا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو, لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا. خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی. اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی, اس میں بھی 2 بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں, انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا. یہ 2 بیان حلفی ہیں میرے پاس, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں. اچھا اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک شکایت ہے کسی بندے کا نام نہیں ہے, کسی بندے کا سائن نہیں ہے, یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا, کسی کا نام نہیں ہے. سو یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے. یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سو یہ لیٹر CC کیا گیا, یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ CC کی گئی
तकरीबन 10 लोगों को की गई। इनमें से जो छठे नंबर पे ये किस को सीसी की जाती है, ये कर्नल आईएसआई फैसलाबाद को सीसी की जाती है। मैं मीडिया के नुमाइंदगान के तवज्जुद से मैं अपनी पाक फौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जन साहब, मेरा आधा खानदान फौज में है, हमने जंगें लड़ी हैं इस फौज के लिए, इस मुल्क के लिए, और हमें फख्र है इस पे। मैं एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करूंगा। मेरी आपसे सिर्फ ये दरखास्त है कि ये जो ऑल ठेकेदारान फैसलाबाद, टोबा, जंग, सरगोदा हैं, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने एक कौमी इदारे को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, क्योंकि हम तो नहीं समझते कि ये कौमी इदारा सियासत में मुलव्वस है या मेरी विक्टिमाइजेशन में मुलव्वस है। सो फिर कौन है वो शख्स जो इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है?